بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ مجھے دوسری گولی چلانے کا موقع ہی نہیں دیا، دوسرے دروازے میں سے کسی نے کار میں گھس کر ایک دم میرے سر پر کوئی وزنی چیز دے ماری، جس سے میں بالکل بے ہوش ہو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اس پنجرے میں بند تھا۔ مجھے یہ لوگ جلدی ہی ہوش میں لے آئے، کوئی آدھا گھنٹے تک انہوں نے مجھے دوسرے کمرے میں رکھا اور پھر ادھر لے آئے۔ مگر یہ بتائیں کہ ان لڑکیوں سے ان کا کیا تعلق ہے؟ ستناجا صاحب نے دھیرے دھیرے سگریٹ کے کش لیتے ہوئے کہا۔ دانی کہتا ہے کہ وہ لڑکیاں اس کی عزیزہ ہیں، لنگاہی دراصل اس کا خالہ زاد بھائی ہے۔ تو یہ بات ہے، جب ہی تو اس نے ہم پر ہاتھ ڈال دیا ہے۔ میں نے جب آپ کی کوٹھی سے فون پر کوئی جواب نہ سنا تو میں خود وہاں جا پہنچا، مگر کوٹھی میں الو بول رہے تھے۔ آپ کی بات مجھے یاد تھی، میں نے گراج کے نیچے بنے تہہ خانے کا رخ کیا، دونوں لڑکیاں مجھے وہیں مل گئیں۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ میں پولیس افسر ہوں تو وہ ایک دم خوش ہو گئیں اور اسی وقت میرے ساتھ چلنے پر آمادہ ہو گئیں۔ ان کو ساتھ لے کر میں گل محمد کے کوارٹر میں پہنچا اور لڑکیوں کو وہاں ایک کمرے میں بند کر کے میں چلایا۔ اب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے 2 بار مجھے اغوا کرنے کی کوشش کی تھی۔ ایک بار میرے دفتر میں بھی یہ آ گئے تھے، دوسری بار پرسوں شام ان لوگوں نے سرے بازار مجھ پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی، مگر یہ لوگ کامیاب نہیں ہو سکے۔ اب کیا سوچا ہے آپ نے؟ ہم کب تک یہاں بندے رہیں گے؟ میرا دوست آبی بھی ان کی قید میں پڑا ہے۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، پتہ نہیں یہ کیا کریں گے ہمارے ساتھ۔ بظاہر تو ان کی نیت نیک معلوم نہیں ہوتی، انہیں پتا ہے کہ میں افسر ہوں، مجھے تو یہ ضرور ہی گولی مار دیں گے۔ میں خود حیران ہوں، یہ کمرہ ہی کیا کم تھا کہ ہمیں یہ پنجرے بھی مل گئے ہیں۔ میں زندہ رہا تو ان سے ضرور نپٹوں گا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ دانی اس قسم کے دھندے کرتا ہے۔ باہر گیٹ اس نے خواجہ طاہر علی دانی کا بورڈ لگا رکھا ہے، اس کو تو ضرور اچھی طرح جانتا ہوں، مگر یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ لنگاہی کا عزیز ہے۔ یہ تو کوئی بہت بڑا مجرم ہے ستناجا صاحب، خدا گواہ ہے سردار صاحب، مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ اور اسے یہ بھی معلوم ہے کہ میرا نام غلام جیلانی ہے، میرے دوست کا نام اسلم آبی ہے۔ آپ کی کوئی یاد اللہ ہوگی اس کی؟ ہاں کچھ ایسی ہی بات ہے۔ ستناجا صاحب پھر کسی گہری سوچ میں کھو گئے، تھوڑی دیر بعد بولے، اس دوا نے تو بہت آرام دیا ہے سردار صاحب، میرا خیال ہے یہ بدن کو سن کر دیتی ہے۔ ہاں یہ بھی ان کی مہربانی ہے کہ دوا ضرور فراہم کرتے ہیں۔ مجھے انہوں نے چھوٹی سی آدھا انچ کی برچھی سے مارا تھا، میرے جسم پر بھی کئی زخم ہیں، مگر اب وہ بھر چکے ہیں۔ خدا ہی رحم کرے ہمارے حال پر، ہم بہت ہی غلط جگہ میں پھنس چکے ہیں، ستناجا صاحب نے خود ترسی کے انداز میں کہا، اور پھر بدن پر کمبل ڈال کر پنجرے کے اندر بیٹھ گئے۔ ان کی حالت پر مجھے بہت رحم آتا تھا، مگر ان کے لیے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ان کی وجہ سے اور بڑے صاحب کی وجہ سے اس مصیبت میں پھنسے تھے جس کا علاج ہمارے پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ باقی رات اسی طرح آنکھوں میں گزر گئی، یہاں تک جب موتی ٹھنڈے ہونے لگے تو ہم دونوں کی آنکھ لگ گئی۔ کمبل ہمارے لیے بہت سہارا تھے اور وہ پہلی رات تھی، مجھے وہ راحت نصیب ہوئی، ورنہ تو میں سردی میں ہی ٹھٹر گیا تھا، مگر ابھی میں ٹھیک طرح نیند نہیں کر سکا تھا۔ اچانک مجھے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ کمرے ابھی تک روشن تھا، مگر میرا دھیان آنکھ کھلتے ہی ان کی طرف جا پڑا۔ اس وقت پو پھٹ رہی تھی۔ دروازے کے سامنے نادر مسیح کی بیوی کھڑی تھی، اس کے ہاتھ میں جھاڑو تھی نہ ٹوکرا۔ وہ دروازہ بند کر کے کسی قسم کی آواز پیدا کیے بغیر اندر آ گئی۔ نظر اس کی میرے چہرے پر جمی تھی، وہ لپکتی ہوئی میرے پاس آئی اور بولی، تسی غلام جیلانی ہو نا؟ ہاں میرا ہی نام ہے، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ تسی بس ایتھوں چلے جاؤ، دانی تانوں وڈ دینا چاہندا ہے۔ اوئے پر توں کون ہے بی بی؟ مگر اس نے میری بات کا جواب دینے کے بجائے پنجرے کے تالے میں چابی گما دی۔ تسی ریٹا نو جان دیو نا؟ ہاں ہاں، وہ جو راوی روڈ پر کلینک میں کام کرتی تھی۔ ہاں وہ میری ماسی دی دھی سی، پر اونوں گاڑی نے قتل کر
دیتا۔ کمال کی بات ہے بی بی، تم تو میرے لیے رحمت کا فرشتہ بن رہی ہو۔ اے میرا فرض سی باؤ جی، تسی ریٹا نو بچا نہ سکے پر میں تہانوں بچا لواں گی۔ گاڑی نو قتل کر کے بھی ریٹا نو نہ بچا سکے تسی، ایتھوں چھیتی نکل جاؤ۔ تیرا یہ احسان تو میں کبھی نہ بھول سکوں گا۔ مریم تو اس دانی کے پاس کیسے رہ رہی ہے؟ میرے مرد کولوں ایک غلطی ہو گئی سی، بس ادوں دی میں ایتھے ہاں۔ اس نے پنجرے کا دروازہ پورا کھول دیا۔ میں کمبل سمیٹ کر اس میں سے باہر نکلا تو مجھے یوں لگا جیسے میں صدیوں تک قبر میں باندھ رہا ہوں۔ اپنے ہاتھ پیر پھیلا کر میں نے اپنے بدن سیدھا کیا، زخم تو اب مندمل ہو گئے تھے۔ پتہ نہیں میرے خون میں کوئی ایسی بات تھی کہ کوئی زخم زیادہ دیر تک ہرا نہیں رہتا تھا۔ وہ میرے سامنے سر جھکائے کھڑی تھی اور دوسرے پنجرے کی چابی اس کی پوروں میں پھنسی تھی۔ میں تمہیں اس وقت کیا انعام دوں؟ بہرحال مجھے یاد رہے گا، ہمیشہ یاد رہے گا۔ تسی بہت چنگے آدمی ہو باؤ جی۔ ریٹا تہاڈی بہت تعریف کردی سی پر او ماری گئی بڑے فخر نال تہاڈا نام لیندی سی۔ یہ کہہ کر اس نے ستناجا صاحب کے پنجرے کا بھی تالا کھول دیا۔ وہ ابھی تک گہری نیند میں تھے۔ مریم نے انہیں ہلایا تو وہ ایک دم جاگ اٹھے۔ ستناجا صاحب اٹھ جائیں اور خدا کی اس بندی کا شکریہ ادا کریں، اس نے سارے ہی تالے کھول دیے تھے۔ وہ بڑی مشکلوں سے خود کو سنبھالتے ہوئے ڈولی میں سے باہر آئے مگر ان سے سیدھا کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا۔ یہ کون ہے؟ اس نے پنجرا کیسے کھول دیا؟ یہ اس کی مہربانی ہے ستناجا صاحب، میں پھر تمہیں بتاؤں گا۔ خود کو سنبھالیں، یہ کہہ کر میں نے ان کو بازوؤں میں لے لیا۔ ان سے چلا بھی نہیں جاتا تھا۔ ہمارے دوسرے ساتھی کہاں ہیں؟ وہ تیجے کمرے وچ نے، انہاں نوں بھی کڈ لو، پتہ نہیں ایتھے کی ہو جاوے۔ پر تیرا کیا بنے گا؟ تو کیا کرے گی؟ تیری تو وہ گردن کاٹ دیں گے۔ میں بھی تہاڈے نال ہی چلاں گی۔ نادر مسیح نوں میں راتی دس دتا سی، او ایتھوں راتی نکل گیا سی۔ چلو پھر ہمیں دکھاؤ وہ لوگ کہاں ہیں۔ اے لو، اے اپنے کول رکھ لو، اے دانی والا ریوالور ہے۔ اوئے تم نے تو کمال کر دیا ہے بی بی، تمہارا یہ احسان ہم کبھی نہیں بھول سکیں گے۔ یہ کہہ کر میں نے بتی بجھا کر دروازہ کھول دیا۔ دوسرا کمرہ بالکل خالی تھا۔ اس میں سے گزر کر ہم آگے نکلے تو بیچ کا دروازہ مقفل ملا۔ مریم میرے پیچھے آ رہی تھی، بولی او ایس کمرے وچ بند نے، اے لو چابی۔ اس نے اندھیرے میں مجھے ٹٹول کر چابی میرے ہاتھ میں دے دی۔ اس کی قربت مجھے عجیب سا سہارا دیتی تھی، جیسے وہ کوئی فرشتہ ہو جو ہماری حفاظت کر رہا تھا۔ اس عورت نے مجھے حیران کر دیا تھا، اس جیسی تو میں نے کوئی بھی نہیں دیکھی تھی۔ میں نے تیسرے کمرے کا دروازہ کھولا تو مریم نے آگے بڑھ کر اس کی بتی جلا دی۔ ہمارے سامنے دو چارپائیاں بچھی تھیں جن پر آبی اور حیدر سوئے ہوئے تھے۔ ان کے جسم آزاد تھے، کسی شے سے بندھے ہوئے نہیں تھے۔ فرش پر میرے قدموں کی چاپ سن کر آبی نے کمبل میں سے سر اونچا کیا تو اس کی حیرت دیدنی تھی۔ وہ بستر سے اچھل کر اٹھا مگر میں نے اس کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ستناجا صاحب دوسرے کمرے میں ہی رہ گئے تھے، ان سے زیادہ چلا نہیں جا رہا تھا۔ آبی ایک دم میرے پاس پہنچا اور دبی آواز میں بولا، تم یہاں کیسے آ گئے ہو بھائی؟ یہ قصہ کیا ہے؟ اس حیدر کو جگاؤ، ہمیں ابھی یہاں سے نکل جانا ہے۔ وہ تیزی سے پلٹا اور حیدر کا کمبل کھینچ کر بولا، اوئے اٹھ جا کھوتے دے پتر، یہ دیکھو کون آیا ہے۔ ابھی ایک دم خوش ہو گیا تھا۔ حیدر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا مگر میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ بچے بولنا بالکل نہیں ہے، بس اٹھ جاؤ۔ اس نے تیزی سے بوٹ پہنے۔ ابھی بھی اپنے بستر کی طرف بڑھا اور بوٹ پہننے لگا۔ حد ہو گئی، یعنی ان کتوں نے ہمیں واقعی باندھ لیا تھا، وہ دبی آواز سے بولا۔ بوٹ پہن کر وہ دونوں ہمارے ساتھ باہر آ گئے۔ میں نے ستناجا صاحب کو پھر باہوں میں لے لیا اور ہم پانچوں اس کمرے سے نکل کر باہر کی طرف لپکے مگر مریم نے ہمیں روک لیا۔ بولی، تسی پچھوں دی سمت نکلو، ایتھے دو بندے ہر ویلے پہرا دیندے نے۔ اب تم فکر نہ کرو، میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ یہ کہہ کر میں اور آبی کمرے کا دروازہ کھول کر ایک دم برآمدے میں جا پہنچے۔ دونوں پہرے دار اس وقت گہری نیند میں تھے اور مجھے یقین تھا کہ ان کے ہتھیار وہیں کہیں رکھے تھے۔ میں نے ایک کے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا
ڈالا تو اس کا پستول میرے ہاتھ میں آ گیا۔ اس کا چیمبر کھول کر میں نے دیکھا تو وہ گولیوں سے لبالب بھرا تھا، وہ میں نے آبی کے ہاتھ میں دے دیا۔ دوسرے آدمی کے پاس ایک خنجر تھا، وہ اس نے بستر پر اپنے ساتھ لٹکا رکھا تھا، اس کو میں نے ہاتھ نہیں لگایا۔ دونوں کو وہیں چھوڑ کر ہم صحن میں اترے تو معلوم ہوا کہ اڈے کی عمارت 3 طرف سے بنی ہوئی تھی اور دروازہ بالکل سامنے تھا، مگر جیسے ہی ہم نے وہ دروازہ کھولا ہمیں ایک جیپ گلی میں رکتی نظر آئی۔ ڈرائیور کی سیٹ پر دانی بیٹھا ہوا تھا۔ ستناجہ اور مریم کو ہم نے دروازے کے اندر روک دیا۔ اس وقت تک صبح کی روشنی خاصی پھیل چکی تھی، آدمی سیاہی سفیدی میں تمیز کر سکتا تھا۔ جیپ کی ہیڈ لائٹس روشن تھی۔ ہم دروازے میں ہی رک گئے، ہمیں ابھی تک دانی دیکھ نہیں سکا تھا کہ ہم کون ہیں۔ جیپ سے اتر کر وہ دونوں لڑکیوں کو سہارا دے کر آگے بڑھا تو ہمیں جاکی اور تلنگا نظر آئے، وہ بھی لڑکیوں کے ساتھ ہی چل رہے تھے۔ جیسے ہی وہ ہمارے سامنے آئے میں نے ایک بار گولی چلا دی، وہ اچھل کر پیچھے ہٹا مگر گولی اس کا کچھ بگاڑ سکی تھی۔ میری گولی کے ساتھ ہی آبی نے گولی جاکی پر چلائی اور وہ پیٹ پر ہاتھ رکھ کر وہیں پر گر گیا۔ دانی نے صورتحال کو سمجھتے ہوئے جیپ کی اوٹ لینا چاہی۔ لڑکیاں خوفزدہ ہو کر جا لگیں۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ دانی کوئی آہنی زرہ پہنے ہوئے ہے اور یہ بڑی ہی خطرناک بات تھی۔ تلنگا زمین پر گر گیا یوں جیسے وہ بے جان ہو چکا ہو۔ ابھی ان موقعوں پر پاگل ہو جاتا تھا۔ وہ اندھا دھند جیپ کی طرف بڑھا اور اس کی چھت پر جا چڑھا۔ اس طرح کے چھت پر لیٹ کر دانی کو آسانی سے شکار کر سکتا تھا۔ جیسے ہی دانی نظر آیا اس نے 2 گولیاں اس پر چلائیں، ایک اس کے سر میں لگی اور دوسری کندھے میں۔ اس وقت میں انجن کے سامنے سے گزر کر دانی تک جا پہنچا تھا کہ مزید گولی چلانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ تلنگا اس وقت تک جیپ کے نیچے گھس چکا تھا اور غیر مسلح، میں اسے پہلے ہی دیکھ چکا تھا۔ دانی نیچے گرا تو میں نے اس کا پیر پکڑ کر اسے باہر کھینچ لیا، وہ لرزنے لگا تھا۔ موت میرے ہاتھ سے بندی تھی، پستول دیکھ کر اس کی جان نکل رہی تھی۔ چل ہمارے ساتھ چل خبیث آدمی، چل اندر بیٹھ۔ میں نے اسے پکڑ کر جیپ کے پچھلے حصے میں ڈال دیا۔ اس گھڑی بے جان کھلونا بن چکا تھا۔ ستناجہ، حیدر اور آبی کو میں نے آواز دے کر باہر بلایا۔ گولیوں کی آواز سن کر ان کے اندر بڑی دبڑ دبڑ ہونے لگی تھی، جس سے گھبرا کر تینوں تیزی سے ہمارے پاس آ گئے اور دوڑ کر جیپ پر آ چڑھے۔ ستناجہ صاحب میرے ساتھ بیٹھ گئے اور آبی دونوں لڑکیوں کو ساتھ لے کر پچھلے حصے میں جا بیٹھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہی میں نے انجن سٹارٹ کر دیا اور جیپ آگے چل دیا۔ گلی کافی چوڑی تھی، مجھے کہیں رکنا نہیں پڑا۔ کچھ ہی دیر بعد ہم بڑی سڑک پر جا پہنچے، وہاں سے فاصلہ یہی کوئی 2 میل ہوگا۔ گلی سے نکلتے محسوس کیا کہ دونوں طرف سے آنے والے لوگ خوفزدہ ہو کر دیواروں اور کونوں خدروں میں دبک گئے تھے۔ کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ کوئی واویلا کرے یا شور مچا سکے۔ تلنگے کو آبی نے پستول کی زد میں لے رکھا تھا اور ستناجہ صاحب میرے پاس بیٹھے کانوں کو ہاتھ لگا رہے تھے۔ دونوں لڑکیاں دہشت زدہ ہو گئی تھیں کہ ان سے رویا بھی نہیں جاتا تھا۔ آبی ان کے ساتھ ہی بیٹھا تھا اور تلنگے کو اس نے دائیں بازو میں دبوچ رکھا تھا۔ وہ ایک ایک کا چہرہ بڑے غور سے دیکھ رہا تھا اور خود اتنا سنجیدہ ہو رہا تھا جیسے وہ ان سب کے چھرا گھونپ دے گا۔ جیپ کچھ ہی دیر بعد گلبرگ جا پہنچی۔ حیدر نے نیچے اتر کر دروازہ کھولا اور ہم سیدھے برآمدے میں جا پہنچے۔ لڑکیوں کو میں نے حیدر کے حوالے کیا، اس نے مریم کو بھی ان کے ساتھ ہی دوسرے کمرے میں بند کر دیا۔ میں، آبی اور ستناجہ صاحب اب کمرے میں باقی رہ گئے تھے۔ سردار صاحب مجھے اب جانے دیں، بڑے کام کرنے ہیں مجھے۔ دونوں لڑکیاں مجھے دے دیں، میں انہیں اپنے گھر لے جاؤں گا۔ تو چلیں پھر، میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی چلا جاؤں گا، جیسے آپ کی مرضی۔ مگر اب ہوگا کیا؟ اس شکرے اور مظلوم حسین کو تو ہماری کوٹھی کا علم ہے۔ آپ بھی یہاں سے نکل جائیں، یہی بہتر ہے۔ ہفتہ 10 دن کہیں اور گزار لیں۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ پھر یہاں آئیں گے۔ وہ نہ آئے تو پولیس کو یہاں لے آئیں گے۔ گھر کا میں اسی لیے مخالف ہوں۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، مگر اب کیا ہو سکتا ہے؟ دانی اور جاکی کو ہم نے ختم کر دیا ہے۔ ہم زبردست مشکل میں پھنس گئے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ کرسی سے اٹھ گئے۔ وہ سخت پریشان نظر آتے تھے۔ نیند ان کی آنکھوں میں ابل رہی تھی۔ چہرہ ان کا بے حد تھکا تھکا سا نظر آتا تھا اور ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کیا کریں۔ وہ لڑکیاں ہمیں بہت مہنگی پڑ رہی تھی۔
ہی ستناجا صاحب کی عزت خطرے میں تھی۔ ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ معاملہ اس حد تک خراب ہو جائے گا، اور خود وہ چابک کی ضربوں سے ابھی تک نڈال ہو رہے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ دہشت زدہ لڑکیوں کو مریم اور تلنگے سمیت وہاں سے جیپ میں بٹھا کر گھر چلے گئے۔ ان سے اسٹیئرنگ سنبھالا نہیں جاتا تھا، پھر بھی وہ انہیں ساتھ لے کر نکل گئے۔ میرا خیال ہے وہ بھی اس وقت اس قدر ذہنی انتشار میں مبتلا تھے کہ انہیں کسی بات کا ہوش نہیں تھا۔ یہ اچھا تھا کہ تلنگے کو آبی نے رسی میں جکڑ دیا تھا، ورنہ وہ انہیں راستے میں ہی صاف کر دیتا۔ جب ذرا مسئلہ صاف ہوا تو آبی بولا، آخر یہ فساد اٹھانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ جناب سردار گنڈا سنگھ جی، کتنے نفلوں کا ثواب ہوا ہے آپ کو؟ میں کیا کرتا ابھی، ذرا سوچو تو۔ وہ میرے اعصاب پر سوار ہو گیا ہے، میں انکار کر ہی نہیں سکتا تھا۔ پہلے بھی وہ تم سے کئی کام لے چکے ہیں، مگر وہ تمہارے کام پھر بھی نہیں آئے۔ تھانے میں اپنی حیثیت تم دیکھ ہی چکے ہو، مجھے معلوم ہے، مگر اب تو صورتحال بالکل ہی مختلف ہو چکی ہے۔ وہ ہمارے نام بھی بدل چکے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ انہیں پتا ہے کہ نئی کھال کے اندر تم کیا ہو، تمہاری اصلیت کیا ہے۔ وہ کسی بھی وقت تمہیں پھر باندھ سکتے ہیں۔ ان پر لعنت بھیج دو جلانی، اور یہ کوٹھی چھوڑ دو، اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ ٹیلی فون بھی کٹوا دو۔ کوئی اپنا گروہ تو نہیں بنا بیٹھے ہو تم جو تمہاری حفاظت کرے گا؟ تم ٹھیک کہتے ہو ابھی، میں اس سارے قصے سے ہی نکل جاؤں گا۔ بس کھانا کھا کر ہم یہاں سے نکل جائیں گے، گویا وہ تمہیں ناشتہ کرنے دیں گے۔ پاگل ہو تم، یہاں سے اٹھ جاؤ، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ تم ایسے لوگ ستناجا کو کئی اور بھی مل سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر آبی اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ اس کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ حیدر اس وقت باورچی خانے میں ہمارا ناشتہ تیار کر رہا تھا۔ آبی نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ وہ یہی چاہتا تھا کہ میں وہاں سے نکل چلوں۔ دانی اور جاکی کو قتل کر کے ہم لاہور شہر میں رہ نہیں سکتے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ کون کس وقت ہمیں کہاں للکار بیٹھے۔ کیا خیال ہے ہم الماس کے ہاں نہ چلے جائیں؟ ہاں، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ چلو ہم ابھی وہیں جا ٹھہرتے ہیں۔ آبی نے شیشے پر سے پردہ ہٹا کر لان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بھی باقاعدگی سے سراب نہ ہونے کی وجہ سے اجڑتا جا رہا تھا۔ گھاس اور پھولوں کی کیاریاں سوکھتی جا رہی تھیں، مگر مجھے زندگی فرصت دیتی تو میں ان کی پرورش کرتا، اور حیدر بھی میری مصروفیتوں کی وجہ سے ان دنوں الجھ کر رہ گیا تھا۔ کوئی آدھا گھنٹہ اسی طرح گزر گیا تھا کہ اچانک فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں نے ریسیور اٹھایا تو دوسری طرف ستناجا صاحب تھے۔ بولے، سردار صاحب جی میں بول رہا ہوں، دیکھیں میں پولیس کے 2 آدمی بھیج دیتا ہوں، وہ آپ کی کوٹھی پر پہرا دیں گے، آپ وہیں ٹھہرے رہیں گے، کہیں ادھر ادھر نہ نکل جائیں۔ مجھے ڈر ہے کہ دانی کے آدمی پھر آپ پر حملہ کریں گے۔ ان کی آواز بہت ہی کمزور تھی۔ 2 سپاہی کیا کر لیں گے جناب، ہم یہاں سے نکل رہے ہیں۔ ایسا نہ کریں تو اچھا ہے بابا، ورنہ میں آپ کو کہاں ڈھونڈتا پھروں گا۔ ابھی مجھے پتا چلا ہے کہ آج صبح مرید کے قریب کسی نے سعید الدین اور وقار الہی اور علی نواز کناری کو گولی مار دی ہے۔ ان کا ڈرائیور بھی شدید زخمی ہے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ کچھ سمجھ رہے ہیں آپ میری اس بات کو؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ ان کی لاشیں مرید کے تھانے میں پڑی ہیں، قاتل کا کچھ پتہ نہیں چل سکا ہے۔ آپ کی مراد 12 ہی ہے جناب، مبارک ہو۔ میری اس بات کا اس نے کوئی جواب دینے کے بجائے فون ایک دم بند کر دیا۔ ابھی دوسرے ریسیور پر ساری باتیں سن رہا تھا۔ اس نے بڑے ہی زہریلے لہجے میں کہا، یہ کون لوگ تھے بھائی؟ کیسی مبارکباد دے رہے ہو اس آدمی کو؟ یہ دوسری پارٹی کے لوگ تھے، ان کے پیچھے بھی انہوں نے کوئی آدمی لگا رکھا ہوگا، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ ابھی پہلے تو اپنی جان کی خیر مناؤ اور یہاں سے نکل چلو۔ حیدر نے ناشتہ تیار کر لیا ہے، وہ کھا کر چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر میں غسل خانے میں جا گھسا اور غسل کر کے میں نے لباس تبدیل کر لیا۔ میرے زخم بڑی حد تک درست ہو چکے تھے۔ آئینے میں آخری بار جھانک کر میں آبی کے سامنے جا بیٹھا۔ حیدر اس وقت میز پر ناشتہ رکھ رہا تھا۔ چشمے بددور بہت خوبصورت لگ رہے ہو آبی، میں بہت دنوں بعد نہایا ہوں۔ آبی تم بھی لباس بدل لو، بہت میلے ہو رہے ہو۔ ہاں میں بھی یہی کروں گا، کچھ مزہ نہیں آ رہا ہے۔ مجھے بھی اس سرکاری دھندے سے نفرت ہے۔
ابھی میں کوئی خوشی محسوس نہیں کر رہا ہوں، مجھے امپورٹ لائسنس دینا چاہتے ہیں۔ اس کی امید نہ رکھو جیلانی، یہ سب باتیں ہی ہیں۔ ناشتہ کرنے کے بعد آبی بھی غسل خانے میں گھس گیا۔ حیدر سے کہہ کر میں نے ایک نیا جوڑا اس کے لیے غسل خانے میں پہنچا دیا۔ جب آبی باہر نکلا تو وہ بھی تازہ دم نظر آ رہا تھا۔ اس کی طبیعت پہلے سے بہت بہتر تھی۔ بولا تم نے اس کا شکریہ ادا نہیں کیا، وہ عورت وہاں نہ ہوتی تو ہمارا کیا حشر ہو جاتا۔ مجھے معلوم ہے، مگر وہ تھی کون یار؟ کیوں اس نے ہمیں وہاں سے چھڑا لیا ہے؟ وہ دراصل ریٹا کی رشتہ دار تھی اور اسے معلوم تھا کہ اس سے میرا کیا تعلق تھا۔ گاڑی کے قتل کا اسے علم تھا تو یہ بات تھی۔ میں بھی کہوں کہ وہ تم پر کیسے مہربان ہو گئی ہے، وہ بڑے انعام کی مستحق تھی، اسے کم از کم 1 لاکھ روپیہ دینا چاہتا ہوں۔ ہاں میں نے بھی یہی سوچا تھا، ابھی تو وہ ستناجا صاحب کے ہاں جا ٹھہری ہے، وہ رقم اس تک پہنچا دینا یہ بہت ضروری ہے۔ ابھی وہ یہ بات کہہ ہی رہا تھا کہ گیٹ پر لگی گھنٹی ٹرن کرنے لگی۔ حیدر نے دوڑ کر دروازہ کھولا تو معلوم ہوا کہ وہاں 4 سپاہی اور 1 حوالدار کھڑے ہیں۔ انہیں ستناجا صاحب نے ہماری حفاظت کے لیے بھیجا تھا۔ وہ بندوقیں اٹھائے ہوئے برآمدے تک آ گئے۔ یہ کیا قصہ ہے جیلانی؟ تم نے منع بھی کیا تھا مگر پھر بھی اس نے یہ آدمی ہماری طرف بھیج دیے۔ آبی نے حیران ہو کر کہا، یہ بات تو میری بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ کہتا ہوا میں برآمدے میں جا پہنچا۔ السلام علیکم سردار صاحب، میرا نام عبد الکریم ہے، مجھے ستناجا صاحب نے بھیجا ہے۔ وعلیکم السلام، تمہیں کس لیے بھیجا ہے انہوں نے؟ ایسی کیا بات ہو گئی ہے یہاں؟ یہ تو وہی بہتر سمجھتے ہیں۔ مجھے یہ حکم ہے کہ میں آپ کی کوٹھی کا پہرا دوں، مگر ہم تو یہاں سے جا رہے ہیں، مگر یہ حکم ہے کہ میں آپ کو بھی باہر نہ جانے دوں کیونکہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ کے دشمن آپ کی تلاش میں ہیں۔ حیرت سے میرے منہ سے سیٹی سی نکل گئی۔ حوالدار کا لہجہ بڑا بے تکلف تھا اور تیور اس کے یہی بتا رہے تھے کہ اسے کئی اور باتوں کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ میں تیزی سے کمرے میں جا کر فون کی طرف لپکا۔ جب میں نے ستناجا صاحب کے نمبر گھمائے تو دوسری طرف سے ان کے کسی ملازم نے فون اٹھایا۔ میں سردار کریم نواز بول رہا ہوں، مجھے ستناجا صاحب سے بات کرنی ہے۔ جی وہ تو ہسپتال گئے ہیں، ان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی۔ کیا مطلب؟ کیا ہوا انہیں؟ کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ ان کے سارے جسم پر نیل ابھر آئے تھے، یوں لگتا تھا جیسے کسی نے انہیں چابک سے مارا ہے۔ بہت بری حالت تھی ان کی، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ کس ہسپتال میں ہیں وہ میو ہسپتال میں ہیں۔ ان کی بیگم بھی ان کے ساتھ گئی ہیں۔ ٹھیک ہے میں معلوم کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ ابھی میری باتیں سن رہا تھا، بولا میرا خیال ہے رات کا چابک اپنا اثر دکھا گیا ہے۔ بات تو ایسی ہی لگتی ہے، مگر یہ سپاہی یہاں کیا کریں گے؟ ان کی بھی تو بات سنو۔ مجھے معلوم ہے، میں بھی سب کچھ سن رہا ہوں اور میرا خیال ہے کہ یہ لوگ ہماری نگرانی کے لیے بھیجے گئے ہیں، مگر یہ ہماری توہین ہے۔ ابھی میں اسے برداشت نہیں کر سکتا، یہ بد اعتمادی کی علامت ہے۔ تم اپنی حیثیت پر غور کرو جیلانی، ستناجا تم پر کیسے بھروسہ کر سکتا ہے؟ تمہارے ہاتھ ان کے کئی راز آ چکے ہیں، وہ تمہیں کیسے کھلا چھوڑ دے گا؟ آبی کی یہ بات سن کر میں نڈال سا ہو کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں ستناجا صاحب سے یہ امید نہیں رکھتا تھا، انہیں مجھ پر اگر اعتماد ہی نہیں رہ گیا تھا تو پھر تو بنیاد ہی ختم ہو گئی تھی۔ یہ کیسے لوگ ہیں کہ ان پر بھی بھروسہ نہیں کرتے، جو ان کے کہنے پر خون بہانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ عبد الکریم نے 3 سپاہیوں کو کوٹھی کے اطراف میں پھیلا دیا تھا اور خود ایک سپاہی کے ساتھ برآمدے کی کرسیوں پر بیٹھ چکا تھا، اور اب وہ حیدر سے چائے کے لیے کہہ رہا تھا، گویا اس نے وہاں اپنا اڈا جما لیا تھا اور اسے یہ حکم تھا کہ وہ ہمیں بھی کہیں نہیں جانے دے گا۔ یہ عجیب قسم کی پہرےداری تھی کہ ہم بھی اس کی تحویل میں آ گئے تھے۔ یہ پابندی مجھے کسی طرح بھی گوارا نہیں تھی۔ میں ایک بار پھر برآمدے میں جا پہنچا۔ ابھی میرا منشا سمجھ رہا تھا، وہ بھی میرے عقب میں آ ٹھہرا۔ اچھا کریم صاحب، ہم تو ذرا باہر جا رہے ہیں، آپ یہاں کا دھیان رکھیں، حیدر آپ کے لیے کھانا تیار کر دے گا۔ دراصل ہم ستناجا کی خبر لینے جا رہے ہیں، وہ اسپتال میں داخل ہو گئے ہیں۔ وہ ایک دم کرسی سے اٹھ گیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں بادشاہو؟ ہمیں تو انہوں نے ہی یہاں بھیجا ہے، وہ اسپتال کیسے جا پہنچے؟ وہ اچانک بیمار ہو گئے ہیں، میں نے فون پر معلوم کیا ہے، مگر سردار صاحب مجھے یہ حکم ہے کہ تم باڑ میں جاؤ، میرے ہی گھر میں تم مجھے نظر بند کرنا چاہتے ہو؟ نکل جاؤ یہاں سے، یہ میری
میری کوٹھی ہے اور مجھے کسی پہرے دار کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سوچ لیں بادشاہو، مجھے دوسرا حکم بھی ملا ہے کہ اگر آپ میری بات نہ مانے تو میں زبردستی آپ کو روک لوں۔ ہمارے 4 سپاہی گیٹ کے باہر بھی کھڑے ہیں۔ یہ کیا بدماشی ہے، میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا ہے۔ یعنی ہم یہاں نظر بند ہو کر رہیں گے؟ بدماشی نہ کہیں بادشاہو، یہ قانون ہے اور مجھے حکم ہے کہ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ گیٹ کے باہر سڑک کی دوسری طرف بھی مسلح سپاہی کھڑے تھے اور انہیں خاص مقصد کے لیے وہاں بھیجا گیا تھا۔ پتہ نہیں ستناجا صاحب چاہتے کیا تھے؟ کیا میرا کھیل ختم ہو چکا تھا؟ جو کام وہ مجھ سے لینا چاہتے تھے وہ اب باقی نہیں رہ گیا تھا؟ یہ پابندی آخر مجھ پر کس لیے عائد کی گئی تھی؟ آئیں سردار صاحب آئیں، ان سے الجھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آبی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے کمرے کی طرف پھیرتے ہوئے کہا، آپ کی جان خطرے میں ہے سردار صاحب، ہمیں بلا وجہ یہاں نہیں بھیجا گیا۔ جب وہ خطرہ ٹل جائے گا تو ہم بھی یہاں سے چلے جائیں گے۔ اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے بادشاہو، عبد الکریم نے کرسی پر پھیل کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں ایک بار پھر اپنے کمرے میں جا بیٹھا۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میری اسیری کے دن قریب آ گئے ہیں۔ ستناجا صاحب جو کام مجھ سے لینا چاہتے تھے وہ لے چکے تھے، مگر اس کے بعد جو حالات سامنے آئے ان کی وجہ سے وہ مجھ پر مزید بھروسہ کرنے پر آمادہ نہیں تھے۔ کسی کی بندوق میں گولی بن جانے کا یہی نتیجہ نکل سکتا تھا۔ ابھی بھی سخت پریشان تھا۔ ستناجا صاحب ہم سے سب کچھ ہی چھین لے گئے تھے۔ وہ لڑکیاں ان کے لیے بھی مصیبت کا سبب بن گئی تھیں۔ ان کے لیے اتنے سارے خون خرابے کی جواب دہی مشکل ہو گئی تھی، مگر میرے دروازے پر پولیس بٹھا دینے کا کیا مطلب تھا؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس وقت 3 سپاہی کوٹھی کے عقبی حصے میں پھر رہے تھے۔ حوالدار اور اس کا ساتھی برآمدے میں تھے اور 4 سپاہی سڑک پر کھڑے تھے۔ ہمارے لیے حالات بڑے ہی جاں سوز ہو گئے تھے۔ ابھی بھی کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ اس کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہمارے ساتھ ہو کیا رہا تھا۔ ثواب آور انعام کے بجائے میں ایک نئے عذاب میں مبتلا ہو گیا تھا۔ کہاں تو وہ میرے لیے کسی امپورٹ لائسنس کی بات کرتے تھے اور کہاں یہ عالم تھا کہ انہوں نے مجھ پر پہرے بٹھا دیے تھے۔ میرے دل کو پنکھا لگ گیا تھا۔ میں فوری طور پر ستناجا صاحب سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر وہ بھی کوٹھی پر موجود نہیں تھے۔ کوڑے کی ضربوں نے بالآخر انہیں بستر پر ڈال دیا تھا۔ پتہ نہیں انہیں ہوا کیا تھا۔ اچانک ابھی اپنی سوچ کی گرہ سے باہر نکلا اور دروازے میں پہنچ کر بولا، حیدر ان کے لیے کھانا پکاؤ بھائی، یہ ہمارے مہمان ہیں۔ کیوں حوالدار صاحب؟ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں بادشاہو، مگر آپ کچھ اور ہی سوچتے ہیں۔ ہمیں تو آپ کی حفاظت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو ہم حیدر کو بازار بھیج کر آپ کے لیے مرغا وغیرہ منگوا لیتے ہیں۔ ہاں یہ تو ہو سکتا ہے، ہمارا سپاہی اس کے ساتھ جائے گا، جیپ ہے ہمارے پاس۔ تو ٹھیک ہے، اوے حیدر ادھر آ ذرا۔ آبی نے حیدر کو آواز دی۔ وہ اس وقت بھی باورچی خانے میں گھسا تھا۔ فوراً باہر آ گیا تو آبی نے اسے 200 روپے دیتے ہوئے کہا، جا یار صاحب کے لیے مرغا لے آ، میرا خیال ہے 5 سیر کافی رہے گا۔ او ادھر تھیلا ساتھ لے لو، کوئی اور چیز تو نہیں منگوانی ہے سردار صاحب؟ یار میرے لیے سگریٹ بھی لے آنا، اور ہاں یہ سب چیزیں بھی لے آؤ، میں تمہیں لکھ دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں حیدر کو اپنے کمرے میں لے گیا۔ دیکھ حیدر، ان کے کھانے میں ڈالنے کے لیے یہ دوا بھی لیتے آنا، سمجھے ان لوگوں نے ہمیں پاگل کر دیا ہے، میں نے حیدر سے زبان میں کہا اور کاغذ کا پرزہ اس کی طرف بڑھا دیا۔ جی بہت بہتر، یہ پرچی مجھے دے دیں، اپنی ضرورت کی اور چیزیں بھی میں نے اس میں لکھ دی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ پولیس بہت بڑے پیٹو ہوتے ہیں، اگر میں ان کا گلا دباتا تو وہ اتنے سارے لوگ تھے کہ ان سے نمٹنا کسی بھی طرح ممکن نہیں تھا۔ دوپہر اس وقت 1 بج رہا تھا، فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ حیدر اس وقت تک بازار سے تمام چیزیں لا کر مہمانوں کے لیے کھانا تیار کر رہا تھا۔ میں نے لپک کر ریسیور اٹھایا تو معلوم ہوا کہ ستناجا صاحب کی کوٹھی سے کوئی آدمی بول رہا تھا۔ میں ستناجا صاحب کی کوٹھی سے انسپیکٹر ارشد بول رہا ہوں، یہاں عبد الکریم ہوں گے، ان سے بات کروا دیں، اس کو بلائیں گردیزی صاحب، اس مصیبت کو۔ میں نے آبی سے کہا، ادھر آؤ حوالدار جی، آپ کا فون ہے۔ عبد الکریم اندر آیا تو معلوم ہوا کہ اسے 4 آدمیوں کو واپس بھیج دینے کا حکم دیا گیا ہے۔
ہے چلو اچھا ہے، ان 4 آدمیوں کی جان تو چھوٹی، جاؤ ان سے کہہ دو کہ وہ چھٹی کریں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے ان کی طرف چلا گیا۔ پھر کچھ ہی دیر بعد وہ چاروں سپاہی جیپ میں بیٹھ کر چلے گئے۔ کھانا اس وقت تک تیار ہو چکا تھا۔ حیدر نے روٹیوں کو دوائی ملا دی جس سے ان کا ذائقہ ذرا سا نمکین ہو گیا تھا، اور اس کے ساتھ جم کر کرسیوں پر بیٹھ گئے تو میں اور آپ بھی ان کے درمیان میں جت گئے۔ حیدر کو ہم نے جان بوجھ کر وہاں سے ہٹا دیا تھا۔ آپ بھی بیٹھے نا بادشاہ ہو، آپ کی خدمت ہمارا فرض ہے۔ میرے بادشاہ، آپ ہماری راکھی کر رہے ہیں۔ آبی نے پلیٹیں ان کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ میں گلاسوں میں پانی بھرنے لگا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ دوائی کوئی 10 منٹ میں ہی اپنا اثر دکھانے لگتی ہے۔ بات صرف چند ہی لمحوں کی تھی۔ ہم ان کی قید سے آزاد ہونے ہی والے تھے۔ بڑے آئے تھے ہماری نگرانی کے لیے۔ ایک ایک کی صورت دیکھ کر مجھے طیش آتا تھا، ایسی منحوس شکلیں تھیں ان کی۔ میرا جی چاہتا تھا خود میں ان کا گلا دبا دوں، مگر اصل فساد کی جڑ تو ستناجا صاحب تھے۔ ابھی ٹھیک ہی کہتا تھا کہ میں چیتے پر سوار ہو گیا ہوں، اب کبھی نیچے نہیں اتر سکوں گا۔ ان پولیس والوں کی نہ دوستی اچھی نہ دشمنی۔ مرغے کی ٹانگیں ان کے سامنے تھیں اور وہ بہت خوش ہو رہے تھے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔